آج کا دن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، بزرگوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہمیں بزرگ افراد کے حقوق، ان کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے۔ عمران، مجھے لگتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ والا ایشو ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یا یہ وہ ہمارے ملک کا یا کسی بھی ملک کا طبقہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو ینگسٹرز کو دیکھتے ہوئے، فیوچر کو دیکھ کر بنائی جاتی ہیں، بٹ ان لوگوں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی ہے۔ اس سال وزارت انسانی حقوق نے یہ دن کمزور افراد کے غذائی تحفظ پر ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کی تھیم کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے، آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ کا امپیکٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ود دیٹ پھر ہمیں معاشی چیلنجز اس کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور پھر یہ ایک اسپیسیفک کلاس جو ہے، جو ایلڈرلی کلاس ہے ہماری، جو سب سے امپورٹنٹ ہے آئی بلیو ود دیئر ایکسپیرینس، ود دیئر ورک دیٹ ہیو آلریڈی ڈن فار دا کنٹری، آئی تھنک دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل، اور دنیا بھر میں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ سین ان چائنا، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، ایون ویسٹرن ورلڈ کے اندر، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی کچھ ایسا ہے نہیں۔ فوڈ سیکیورٹی کی بھی مسائل ہیں، رہنے کی بھی مسائل ہیں، دیر آر لاٹس آف ایشوز جو کہ ہمارے یہ بزرگان فیس کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑی پرسنل پرسنالٹی موجود ہیں، ہمارے ساتھ مظفر قریشی صاحب، مظفر محمود قریشی صاحب موجود ہیں، جو کہ فارمر فیڈرل سیکرٹری بھی ہیں ہیومن رائٹس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت وہ پالیسی ایڈوائزری گروپ آف ایلڈرلی کے ممبر بھی ہیں، اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں۔ سو ہم نے ضروری سمجھا کہ نہ صرف ان سے چیلنجز پہ بات کی جائے بلکہ سولوشنز پہ بھی بات، اور جب آپ ان کی بات سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کا بہت زیادہ کام ہے اسی موضوع کے اوپر۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، وی ہیو دا آنر ٹو ہیو ہم سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صبح بخیر آپ کو، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے اولڈ ایج جو گروپ کے لوگ ہیں ان کو لے کر؟ کیا ہم ان ریاستوں میں شمار ہوتے ہیں جہاں پہ بالکل بھی معاملات اچھے نہیں ہیں، یا پھر سما ہمارا فیملی سسٹم، ہمارا سوشل سسٹم سپورٹیو ہے؟ کہاں سٹینڈ کریں ہم اوور آل؟ ایک تو آپ شکریہ ادا کرنا ہے، آپ نے بہت ایک اہم جملہ یا آپ نے ایلڈرلی کی اہمیت کا ذکر کیا، کیونکہ یہ ایک بھولی بات ہے، اس کا زیادہ تذکرہ سننے میں نہیں آتا، اس لیے یہ بھی اہم ہے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان جو ہے دنیا کے ممالک میں جو ہے کم ترقی یافتہ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ بھی ترقی ایسا ہے کہ غربت کے قریب ہے لیکن کم ترقی یافتہ کہا جاتا ہے۔ اور جو فاقے کا ایک انڈیکس بنا ہے اس کو، اس میں ہماری یہ ہے کہ 129 ممالک میں تقریباً ہم 99 کے قریب آتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی جو فاقہ زدہ ہیں ان میں بھی ہم اس طرح۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے ہم اس کے لیے کچھ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایلڈرلی ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، وہ اندازہ کیجیے کہ معاشرہ جو پسماندہ ہے، پسماندگی کیفیت تو ہر جگہ ہے، اس میں جو بزرگ ہیں ان میں کچھ تو خوشحال ہوں گے لیکن زیادہ تر ایسے بیچارے جو خوشحال نہیں ہیں، تو ان کی اور کام کرنے کے قابل بھی نہیں، اور اس لیے ان کی کیفیت اور زیادہ توجہ طلب ہے۔ یہ چیز اب اس میں اتفاق سے دنیا میں انہوں نے کہا کہ 7%، لیکن ہمارے اپنا جو ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی 6 بھی نہیں ہے، 5-6 قریب ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس میں بڑا صوبہ پنجاب ہے، اس میں 80 لاکھ ہیں، 27 لاکھ سندھ میں ہیں، فرنٹیئر میں ہیں، 5 لاکھ بلوچستان میں، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں جہاں کو 1.5 لاکھ ہیں۔ یہ ہیں جو بزرگ ہیں۔ ان میں اب جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، اور وہ جو کیے جانے کا مطلب ہے کہ کچھ تو قوانین بننے چاہیے۔ تو یہاں بن گیا ہے کہ مرکز میں قانون بہت بعد میں بنا ہے، پہلے کے پی میں بن گیا، سندھ میں بن گیا، لیکن بن تو گیا، عمل کرنا ابھی جانتے ہیں۔ اور سر کیا یہ بھی پروونشل سبجیکٹ ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی پروونشل سبجیکٹ ہی ہے اس پہ قانون سازی ہے؟ کیونکہ جو مرکزی حکومت نے بنایا ہے وہ صرف آئی سی ٹی کے لیے، اسلام آباد کے لیے بنا ہے، کیونکہ اب تو اور قسم کی چیزیں آ گئی نا۔ سر آپ کو ریئلائزیشن جو ہے اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے، آپ کا جو یہ ایڈوائزری گروپ ہے جس کے آپ چیئر میں نے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، بٹ گورنمنٹ کے لیول پہ آپ کو ریئلائزیشن اس سلسلے میں نظر آ رہی ہے؟ ہاں، گورنمنٹ کے لیول اب یہ دیکھیے نا کہ جو میں بتاؤں یہاں جو بن گیا ہے اس کی کمیٹی بھی بن گئی ہیں، اس کی فنڈ بھی کریٹ ہو رہا ہے، اس کی سب زیادہ ایک ایسی کمیٹی بن گئی جو مصائب کی نشاندہی کرے، گریونس کمیٹی کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز ہے کہ 1099 ایک ہیلپ لائن جاری کر دی ہے انہوں نے، کہ جو شخص جہاں جس مشکل میں ہے ہیلپ لائن میں، اور ہیلپ لائن میں آ گئے تو وہ پھر چھوڑتے نہیں ہیں، وہ پھر ہر جگہ جاتے ہیں۔
लेकिन इसका लोगों को पता नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि इसकी लोगों को आगाही हो कि हेल्पलाइन एक है। बिल्कुल 100% कामयाब शायद ना हो, लेकिन 70-80 कुछ ना कुछ होगा तो सही ना, हमें करना है। दूसरी बात यह है कि इसमें अब ये भी हुआ है कि जब सूबों में बन गए हैं कवानीन, उनमें भी अब अमल करना जो है वो भी कुछ टाइम लगता है। मेन थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। यस, लेकिन जो पेशरफ्त हो रही है इसमें ये है कि जैसे अब जहाँ इस्लामाबाद में इन्होंने बुज़ुर्ग शहरियों को ऑर्गेनाइज करके उनके ग्रुप बनाने शुरू कर दिए हैं। ओके, अच्छा, उसको AOP कहते हैं, ये बुजुर्गों के ग्रुप हैं उनको, ताकि वो इसी काम में अपने इलाके में जाएं कि इसमें क्या हुआ, सारे जो हो सकता है करें। कामयाबी भी थोड़ी तो वक्त लगेगा लोगों के साथ, लेकिन काम की इब्तदा तो हो गई है, काम शुरू तो हुआ है, इब्तदा तो हो गई है। इसमें दूसरी बात ये देखने वाली है कि जैसे आपने, मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात की याद दहानी कराई, ये बुजुर्ग हैं कौन, भाई क्या करते हैं शहरों में। अब ये एक गलत फहमी में मुब्तला हैं कि जी हमारी वो जो है ना फैमिली इतनी मजबूत है, फैमिली सिस्टम के हर एक करते हैं वो कुछ गालिबन हम यूरोप से मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता, गालिबन यूरोप से बेहतर है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन ऐसे घराने में है जब बिल्कुल कोई पूछने वाला साइडलाइन कर दिया जाता। हाँ, तो वो मैं आपको उसकी मिसालें भी दे सकता हूँ, हमने क्या किया, क्या हमें आंखें खुल गई, हम लर्ज गए देख के। इसलिए ये एक ज़रूरी है कि इसका कुछ किया जाए। अब किया जाना एक जो मुल्क और बड़े मसाइल, आइडियली सर क्या हो सकता है इसके लिए? आई मीन हमारे पास वैसे तो वेस्टर्न मॉडल्स हैं, अच्छे मॉडल्स हैं, और मैंने चूंकि चीन का तस्करा इसलिए किया कि एक दफ़ा हम वहाँ पे जब किसी कवरेज के लिए गए खड़े थे तो एक बहुत बड़ी तादाद में बुजुर्ग एक इमारत से बाहर आए, तो मैंने कहा कि क्या ये मतलब यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये बेसिकली एक रिक्रिएशनल सेंटर है जहाँ पे ये सब शाम को आते हैं, अपनी अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ करते हैं, और ये इनकी एजुकेशन भी है, इनकी एंटरटेनमेंट भी है। एक अच्छा आइडिया है। तो आपके ख्याल में और क्या आइडियाज़ इस किस्म के, क्या मॉडल्स हो सकते हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं? पहले तो सहूलतें देनी है उनके लिए। देखिए ना, अब ये है कि उनको अस्पताल जाना है, बैंक जाना है, बिल्डिंग में जाना है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत बता सकता हूँ कि ऐसे बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ उनके लिए रसाई हासिल करने का तरीका आसान नहीं है। ठीक नहीं। अब एक जगह ये एक बड़ी मैं बात कर माजरत के साथ, एक मीटिंग थी, तो एक खातून थी, वो मालूम थी, और वो कहने लगी मुझे वॉशरूम में जाना है, तो मुझे इस शहर में 4 मील दूर नाम लिया फलां जगह, वो वह जगह जहाँ मैं जा सकती हूँ। हाउ अनफॉर्चुनेट। तो अब मैं निशानदेही नहीं करना चाहता, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ इतनी बड़ी बड़ी इमारतें करोड़ों की और अरबों की, लेकिन अगर आप एक माजूर के लिए या 2 माजूर की रास्ता नहीं बना सकते, तो क्या आपके जो हज है और उम्रे वो कबूल होंगे? इंटरनेशनली सर अगर हम देखें तो वहाँ पर तो ये कवानीन मौजूद है, बसों के अंदर भी अगर आप जो माजूर हैं उनके लिए रास्ते मौजूद हैं, कानून यहाँ भी है। सही, वो बिल्डिंग मंजूरी नहीं होती, वो नक्शे भी शायद को होगा, लेकिन मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूँ। So here you are referring to the social responsibility जो लोगों को लेनी चाहिए, सोशल एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने मंजूरी देनी है किसी इमारत की और ये कानून कहता है कि इसमें ये हो, तो मैं मंजूरी दे देता हूँ, और वो कहते हैं हाँ जी बनाएंगे, और ये बिल्कुल। अच्छा, हमारे एल्डरली लोगों के हवाले से थोड़ी सी मैं आपकी इजाजत से तनकीद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि हम द मोमेंट वी क्रॉस 60 और 65 वी फील वी आर, हम तो बूढ़े हो गए, यू नो। अब जब मैं वेस्ट में जाता हूँ या हम लोगों को देखते हैं, देयर इज अ गाय, यानी 85 साल उनकी उम्र है और वो हाइकिंग कर रहे हैं, वो घुड़सवारी कर रहे हैं, आई मीन पीपल आर स्विमिंग। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, खासतौर पे देहातों में ये बहुत ज्यादा है, शहरों में फिर भी कम है, कि लोग खुद को जल्दी बूढ़ा समझ लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। फर्क आ, ये आपकी बात ठीक है, ठीक थी, अब भी शायद ठीक हो, अब फर्क बहुत आ रहा है। अब ये है कि आप देखिए कि वॉक्स देखें स्मोकिंग के लिए, फलां के लिए, फलां की हार्ट के लिए, उससे बुजुर्ग आगे आए हैं। आप पार्क्स में जाइए, वॉक कर रहे हैं जी। चलने में मुश्किल है लेकिन वॉक जरूर कर रहे हैं। ठीक। आप देखिए 5th ट्रेल ये जो है मर्रा हिल्स की, वहाँ बुजुर्ग जाते हैं, पूरा नहीं पहुँचाते, कुछ जाते हैं तो करते हैं, तो अब है। और यहाँ के बहुत ही नामवर शख्सियत रोजात खान साहब, जिन्होंने मरगला हिल्स की हिफाजत की, वो मेरे ख्याल है 100 से 1 साल पहले रुखसत हुए जी। तो मतलब है बुजुर्ग हैं, काम कर रहे हैं, नुमाया हैं, लेकिन जो आपने की कि इनकी जो मकबूलियत और इनका जो एहसास है और जिसे कहती है ना रिकग्निशन, वो जख्म है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता है। तो इस्लामाबाद में ये कैफियत है
سر یہ بتائیے گا فیملیز جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی اس سلسلے میں کتنی بڑھ جاتی ہے؟ بچے دیکھیے نا، بچوں کی آپ خاتون ہیں اس لیے میں زبان نہیں کھول سکتا. اب یہ ہے کہ جو شادیاں ہو رہی ہیں نئی، وہ رسپانسبل ہے ہم کہ جی دادی ماں نانی ماں جو ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اب یہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے، وہ بھی پڑھی لکھی ہے، وہ بھی MBA ہے، وہ بھی کچھ ہے کر رہے ہیں. وہ 2 4 6 مہینے سال کے بعد 2 سال کہتے ہیں نہیں کچھ کرو کچھ، وہ رہ جاتی ہے. یعنی اسے کہتے ہیں نیوکلیر فیملی ہیں ٹوٹ رہی ہیں. اب وہ جو میاں بیوی کہتے ہیں نا ہمیں فلیٹ میں رہیں گے، ہم اس بیڈ روم میں گھر میں نہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں. ایسے گھرانے ہیں جہاں 6 بیڈ روم کا گھر ہے، میاں بیوی ہیں، 2 4 بچے باہر ہیں، 2 4 اسی شہر میں کہیں اور رہ رہے ہیں. میں بتاؤں آپ کو کہ لاہور میں 18 ہیں ہومز فار ایلڈرلی. 18 سن لیجیے گا، کچھ پرائیویٹ کچھ سرکاری. ان میں سے 80% جو رہنے والے ہیں ان کو ملنے والا کوئی نہیں آتا. Oh my goodness. یہ آپ کے سوال کا جواب، آپ کے سوال کا جواب ہے. تو ہم کہتے تو ہیں، اعلان تو کرتے ہیں اعتراف، لیکن جو حقیقت ہے وہ So sir, what your organization is actually contributing towards this? Because these are very important points. اچھا اب میں And we can talk for hours on this. 2 چیزیں میں کر دوں کہ اب سینئر سٹیزن بہت ساری، جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہیں بوڑھے ہو گئے. اب اس میں کچھ تو ہیں بیچارے معذور ہیں، کچھ ہیں جو ضرورت مند ہیں، کچھ ہیں نہ معذور ہیں ضرورت مند ہیں، وہ خوشحال ہیں، آئسولیٹڈ ہیں. وہ ایک تو آئسولیٹ ہے، ایک اور بھی ہیں جو چاہتے ہیں ہم کچھ کریں، اسے انگریزی میں کہتے ہیں پے بیک. ہم چاہتے ہیں معاشرے سے اتنا کچھ حاصل کیا ہم کچھ دیں. ان کے لیے شک کی نظر دیکھا جاتا ہے. صاحب اسکول کہتے ہیں جی میں اسکول میں جا کے جغرافیہ پڑھاؤں گا. ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں کون ہے کیوں آیا یہ کچھ شکایتیں کرے گا. وہ کہتے ہیں جی میں صرف کہوں گا جی میں اٹلی گیا تو کیسے گیا، میں فلاں جگہ گیا تو کیسے گیا، مالدیوز گیا کیسے گیا، میں کہانیاں سناؤں گا. وہ کہتے ہیں نہیں. اب یہ ہے کہ ایک راستہ ہم نے کھولنا ہے کہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. پھر ایسی خواتین بھی ہیں بزرگ. فیڈرل سیکرٹری ویمنز نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ایک میٹنگ کی جہاں خواتین، انہوں نے پنجابی میں کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں مہینے میں 1 مرتبہ گھر سے نکال کے کہیں بٹھا دیں اور پھر واپس لا دیں، ہم اور کچھ نہیں مانگتے. اسے آئسولیشن، اور بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آئسولیشن کہتے ہیں. ویری سیڈ. ہم نے ایک پروگرام کیا پینشنرز کا. آج پینشنر کی بڑی مزے کی بات، ایک تو سرکاری پینشنر، ان کے لیے تو کچھ مل رہا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں جو سب سے نچلا طبقہ ہے ان کو جو ملتی ہے، ان کی جو وڈو ہے، ہم نے ان کے لیے کچھ کیا. ان کی جو حالت دیکھی نہیں جاتی. وہ پینشن بھی مل رہی ہے آدھی اپنے مرحوم خاوند کی، گھرانہ بھی ہے، بیوی ادھر جاؤ، مطلب اس کو کمرے سے نکال کے برآمدے میں، برآمدے سے نکال کے ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس سے زیادہ سنگین مسئلہ ان کے لیے ہے جو ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن پینشن ہے ہی نہیں پرائیویٹ. اب پرائیویٹ جابس میں آپ ہیں تو کون والی وارث ہے؟ نہ آپ کو وہ جو آپ کے امپلائر تھے، نہ گھر والے. تو یہ ایک بڑا وسیع مسئلہ ہے. سر آپ ہمارے بڑے بہت قیمتی لوگ ہیں، ہمیں بہت اور وقت ایکچولی تھوڑا کم ہے ہمارے پاس، ختم ہو رہا ہے. انفیکٹ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پہ بات کی اور ہمارے بڑے دل کی باتیں کی آپ نے. وی آر سوری، ہم بینگ دس ینگ جنریشن، ہم معذرت خواہ ہیں. اس پہ لوگ دینے کو تیار ہیں، ان کی راستہ کھولیں اور یہ جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کی پذیرائی کی جائے. بہت شکریہ سر. مظفر محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے امپورٹنٹ ایک ایشو کے اوپر وہ ہم سے بات کر رہے تھے.